ہمارا یا رسول اللہ پڑھیے نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ کے جملے میں سب شامل ہو جائیں. خطاب کا ویسے بھی ٹائم کوئی نہیں ہے، بس نعت میں ہی سارا کچھ ہو جائے گا. محبت کے ساتھ پڑھ لیں. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تڑپتا ہے یہ دل میرا، برستی بہت آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہیں بہت آنکھیں. بلا لو اب تو طیبہ میں، بلا لو خدا را یا رسول اللہ. بلا لو اب تو طیبہ میں خدا را یا رسول اللہ. اور فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت. نہ ہوگا آپ کا جب تک، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ. پڑھیے نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ. نہایت ہی واجب تعظیم معزز سامعین گرامی، سمجھنے کے لیے تو ظاہر ہے کہ ایک خطاب ہو جائے تو کافی ہوتا ہے، لیکن شخصیت ایسی تھی کہ ہم سب چاہتے ہیں اپنی عقیدتوں کا اظہار ان کے ساتھ ہو جائے، اور جب کوئی مجمع میسر آ جائے تو کوئی بات دینی پہنچا بھی دی جائے. تو بس ایک بات آپ تک چلیں جی، ماشاءاللہ 10 منٹ مل گئے جناب، الحمدللہ. تو لیکن بات وہی ہے، مختصر میں نے کرنی ہے. قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا. سبحان اللہ. جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا، اللہ کرے یہ ان میں شامل ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایصال ثواب کا مطلب ہی ثواب پہنچانا ہے. کچھ بولیں گے، کچھ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو انشاءاللہ ثواب پہنچتا رہے گا. چپ رہ کر نہیں پہنچنا. چپ رہنا جو ہے نا اس سے ایصال ثواب نہیں ہوتا. ذرا محبت سے سنائیں سبحان اللہ. ایک پوری لسٹ ہے، فہرست ہے کہ یہ اور یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کا خاص قرب ان کو حاصل ہوگا. پہلی چیز تو آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں
کہ قاعدہ یہی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا. اور چونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، دعویٰ سب کا ہے، لیکن کچھ عملی طور پر اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. ان کے عمل سے بھی نظر آتا ہے کہ واقعی یہ نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ فقط دعووں سے تو کوئی بات نہیں بنا کرتی نا، بلکہ اس دعوے کی دلیل کا ہونا بھی ضروری ہے. تو جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں یقیناً وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. اور نبی علیہ السلام کا قرب یہ ایک ایسی بڑی چیز ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام اس کو طلب کرتے رہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا، نبی علیہ السلام نے کسی بات پر خوش ہو گئے تو آپ نے فرمایا ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں تو آپ سے یہی مانگتا ہوں کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. سبحان اللہ. مجھے جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے. یہ ان کی طلب تھی. میں آپ کو آج کی اس نشست میں جو ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جن کو خاص نبی علیہ السلام کا قرب حاصل ہوگا، ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا. سبحان اللہ. یتیم بچوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے گا. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن مبارک. یہ بہت بڑا نام ہے. علماء کرام یہاں پر تشریف فرمائے ہیں، جانتے ہیں کہ محدثین کی فہرست میں ان کا ایک لقب بھی خاص ہے اور ان کو کہتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث. حدیث کے میدان میں ان کی شان ایسے ہے جیسے امیر المومنین. یہ ایک رات کو جو سوئے نا، خواب میں پیارے آقا کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. پیارے آقا خواب میں تشریف لائے. اور میں کسی ایک اور موضوع کے تحت یہ بات بیان کیا کرتا ہوں کہ حضور نے اپنے غلاموں سے تعلق توڑا نہیں ہے. حضور آج بھی مختلف طریقوں سے تشریف لا کر اپنے غلاموں کی رہنمائی فرماتے رہتے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کبھی حضور کسی کے خواب میں تشریف لے آتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک آرام فرما تھے، خواب میں نبی اسلام تشریف لائے اور حضور نے فرمایا عبداللہ عراق چلے جاؤ، وہاں پر ایک شخص ہے، اس کا نام ہے بہرام، ہے بھی کافر، ہے بھی مشرک. اس کو جا کر میرا پیغام دو کہ وہ بہرام جنت میں بھی جائے گا اور جنت میں اس کو مجھ محمد کا ساتھ بھی ملے گا. حضرت عبداللہ بن مبارک حیران ہیں کہ جیسا کہ خود حضور فرما رہے کافر بھی ہے، مشرک ہے، تو کوئی کافر کیسے جنت میں جا سکتا ہے، کوئی مشرک کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ لیکن حضور مجھے فرما رہے ہیں کہ میں جا کر اس کو پیغام دوں کہ وہ جنت میں بھی جائے گا اور حضور کا ساتھ بھی ملے گا. بڑی عجیب بات ہے. لیکن جانتے تھے کہ خواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کسی عام شخص کو دیکھ لیا، اور اس کا اثر بھی عام لوگوں جیسا نہیں ہے. اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ یہ نہ گمان کرے کہ خواب ہے، اس نے حقیقت میں مجھ محمد ہی کا دیدار کیا. وہ جانتے تھے کہ حضور کو خواب میں دیکھنا یہ کوئی عام بات تھوڑی ہے. حضور کا پیغام بھی سچ ہے، حضور کا آنا بھی سچ ہے. اٹھے، سفر شروع کیا، عراق پہنچے، لوگوں سے پوچھا. وہاں پر ان کے بڑے شاگرد تھے، بڑے چاہنے والے تھے. یہ دینی تعلق جو ہے نا، جیسا کہ حضرت علامہ مولانا مفتی قاری عبدالرحمن صاحب علم دین کے حوالے سے ارشاد فرما رہے تھے کہ اس کا بڑا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. ہمیں تو عملی طور پر یہ چیزیں الحمدللہ نظر آتی ہیں. اس دین کی نسبت سے پاکستان کیا، عرب امارات کیا، جہاں کہیں جاتے ہیں الحمدللہ اس دین کی نسبت سے لوگ بڑی عزت سے پیش آتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، محبتوں سے نوازتے ہیں. رشتہ فقط دین کا ہی ہے الحمدللہ.
تو وہاں ان کے بہت چاہنے والے تھے، وہ آئے، دعوتیں پیش کی، ان کو کھانے پیش کرنے کی جو ہے نا وہ آفریں کی کہ آپ ہمارے گھر دعوت قبول فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ دیکھو میں ایک خاص مقصد سے آیا ہوں، مجھے کسی کی دعوت نہیں چاہیے، مجھے یہ بتائیں یہاں پر کوئی بہرام نام کا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہے، بہت بڑا تاجر ہے وہ تو۔ کہا بس مجھے اس کے پاس لے چلیں، میرا اسی کے پاس کام ہے۔ رہنمائی کر دی گئی، آپ کو لے جایا گیا وہاں پر۔ بہت بڑا بزنس مین تھا، تاجر تھا، اس کے پاس رش لگا ہوا تھا لوگوں کا۔ جب کچھ فراغت پائی تو پیغام پہنچایا کہ مسلمانوں کے عالم دین عبداللہ بن مبارک آپ سے ملنے کے لیے دور سے تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی فارغ ہوا انہوں نے کہا جی فرمائیں۔ ملاقات ہو گئی، بتائیں جی کیا کام ہے؟ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ اس جگہ پر نہیں، تیرے پاس کوئی اور الگ جگہ ہے؟ اس نے کہا جی بالکل اندر کمرہ ہے۔ وہاں لے گیا، کہا جی اب بتائیں۔ کہا اے بہرام تو نے کبھی محمد کا نام سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا جی بالکل سنا ہے، مسلمانوں کے نبی کا نام ہے، آپ لوگوں کے نبی کا نام ہے، میں نے سنا ہے۔ فرمایا میں اپنے نبی کا پیغام تم تک لایا ہوں، سنو ہمارے نبی نے تمہیں یہ پیغام پہنچایا ہے کہ اے بہرام تم جنت میں جاؤ گے اور جنت میں تمہیں ہمارے نبی کا ساتھ بھی ملے۔ وہ بڑا حیران اور سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا بڑی دور سے آیا ہوں یہ تیرا پیغام لے کر، اب میں بری ذمہ تو ہو گیا، میرا بوجھ تو اتر گیا کہ جو امانت تھی میں نے پہنچا دی، پیغام تو دے دیا، لیکن یہ جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ تو ہو مشرک، ہو کافر اور نبیوں کا سردار تجھے یہ پیغام بھجوائے، بات کوئی پیچھے پڑی ہے، یہ جانے بغیر نہیں جاؤں گا کہ تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ ہمارے آقا نے تجھے یہ پیغام پہنچایا ہے اور ان کی کہی ہوئی بات میں کوئی شک ہو سکتا نہیں ہے، بتا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا سن ماجرا یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میں نے اس بیٹے کی شادی کی، مال و دولت کی میرے پاس کمی نہیں ہے، بڑا مال ہے میرے پاس، ایک ہی بیٹا ہے، میں نے بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور بچے کی شادی پر میں نے دعوت عام کی کہ جو آئیں کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اپنا ہو پرایا ہو، رشتہ دار ہو نہ ہو، قریب کا ہو دور کا ہو، جو آئے آ کر کھائے، کوئی رکاوٹ کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں اس مقام پر رک کر ایک چھوٹی سی حدیث پاک تو سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنائے بغیر آگے چلوں گا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین کھانا، سب سے برا کھانا اس ولیمے کی دعوت کا ہے جس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جو آنا نہ چاہیں، اور ان قریبیوں کو محروم رکھا جائے جو آس لگائے ہوئے ہوں، جن کو امید ہو۔ قریبی ہمسایہ غریب ہے اس سے تو پوچھا بھی نہیں، اور کارڈ اٹھا کر خان صاحب کے پاس پہنچ گئے، جام صاحب کے پاس پہنچ گئے، ملک صاحب کے پاس پہنچ گئے، فلاں صاحب اور فلاں صاحب کے پاس پہنچ گئے، جی آپ نے ضرور آنا ہے۔ وہ کہا نہیں میں تو نہیں آ سکتا، میں تو لاہور جانا ہے، میں نے اسلام آباد میٹنگ ہے، میں تو فلاں اور یہ اور وہ ایسی بات ہے، نہیں بس آپ 5 منٹ کے لیے آ جائیں، بس 5 منٹ کے لیے آپ تشریف لے آئیں گے، جی میری عزت بن جائے گی۔ اور تیری عزت تو تب بننی تھی جب تجھ سے اللہ رسول راضی ہوتے، تیرا کھانا اس وقت جو ہے وہ کام کا کھانا ہوتا جب اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ مقبول ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدترین کھانا، تم تعریفیں کرتے ہو، وہ جی یہ ڈش بھی تھی اور یہ ڈش بھی تھی، وہ جی قورمہ بڑا کمال کا تھا، بریانی بڑی کمال کی تھی، میٹھے میں تو کمال ہو گیا، کمال کچھ نہیں ہوا۔ اگر قریبیوں کو، ہمسایوں کو، غریبوں کو دعوت دی ہے تو پھر تھا کمال کا کھانا، اور اگر قریبیوں کو جو آس لگائے بیٹھے تھے کہ مجھے کیوں بھولے گا، میں تو ہمسایہ ہوں، میں تو رشتہ دار ہوں، مجھے کیوں بھولے گا، اس کو تو نے چھوڑ دیا اور جا کر وڈیروں کو تو نے دعوتیں دی ہیں، تو کوئی تعریف کے لائق کھانا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا سب سے برا کھانا ہی اس ولیمے کی دعوت کا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دعوت عام کی، سب آئے کھائے، کھا کر چلے گئے، شام ہو گئی، برتن سمیٹ دیے گئے، کہتا ہے سارا دن تھکاوٹ تھی، میں بستر پر لیٹا، سونے کے لیے ابھی نیند آئی ہی تھی، دروازے پر دستک ہو جاتی ہے، میرا دل بڑا خراب ہوا کہ ابھی مجھے نیند آ رہی تھی اور
نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک خاتون دروازے پر ٹھہری ہوئی ہے، چراغ اس کے ہاتھ میں ہے، تیل ختم ہونے کے قریب ہے، وہ ٹمٹما رہا ہے، اور وہ بی بی کہنے لگی کہ اے بہرام، اللہ نے تجھے بہت دیا ہے، مجھے تھوڑا سا تیل دے دے، ادھار کے طور پر، جب مجھے آسانی ہوگی وہ تیرا تیل تجھے واپس کر دوں گی، مہربانی کر تھوڑا سا تیل دے دے۔ اس نے کہا کہ بی بی یہ کون سا ٹائم ہے آپ کا آنے کا؟ رات کے ٹائم آپ آئی ہیں، یہ میں ابھی سویا تھا، آپ نے میری نیند خراب کر دی، چلو اچھا اب آ گئی ہو نا، ایسا کرو کہ کچھ اور مانگ لو، صرف تیل ہی کیا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو اس نے کہا نہیں مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، بس تھوڑا سا تیل چاہیے، میرے بچے یتیم ہیں، یتیم بچوں کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں، میں جو ہے نا وہ جب یہ چراغ جل رہا ہوتا ہے نا تو میں ان کو دلاسے دیتی رہتی ہوں، میں ان کو آس دلائے رکھتی ہوں، اور ان کا رونا کم رہتا ہے، جب چراغ بجھ جائے نا پھر ان کا رونا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کئی دن سے بھوکے ہیں میرے بچے، مہربانی کر بس تھوڑا سا تیل اس کے اندر ڈال دے۔ کہنے لگا کہ جناب اب آپ آئی گئی ہو تو کچھ زیادہ مانگ لو۔ کہا نہیں زیادہ نہیں مانگنا، زیادہ مانگ سکتی نہیں ہوں، میرے اوپر پابندی ہے، بس تھوڑا سا تیل ادھار دے دے تجھے واپس کر دوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانگ سکتی ہے؟ جب آ گئی ہے تو زیادہ مانگ لے، کچھ تقاضا کر۔ کہنے لگی اے بہرام تو نے محمد کا نام سنا ہے؟ کہا ہاں سنا ہے۔ کہا میں اسی کی آل سے، اسی کی اولاد سے ہوں، اسی کی بیٹی ہوں، اور مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں کسی کے سامنے سوال کر سکوں، بڑی مجبور ہو گئی ہوں، مجبور ہو کر آئی ہوں، بس تھوڑا سا تیل ادھار دے دے۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک سید زادی میرے دروازے پر چل کر آئی ہے، اس نے کہا کہ جناب اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو اٹھایا، کہا کھانے کا اہتمام کرو، کچھ تحفے تحائف بھی لیے، اور بہت ساری ایک بڑی سی کٹڑی بنا کر خادم کو کہا یہ میرے کندھے پر لاد دو۔ کہنے لگا جی ہم آپ کے خادم جو ہیں؟ کہا نہیں، سید زادی میرے دروازے پر چل کر آئی ہے، ایک بیوہ میرے دروازے پر چل کر آئی ہے، یتیم بچوں کا سوال ہے، آج تم نے نہیں نوکری میں نے کرنی ہے۔ وہ گٹھڑی اٹھائی اور کہا کہ چلو بی بی تمہارے گھر کی طرف پہنچے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں کب سے بھوکے تھے، ان کے سامنے وہ کھانا رکھا، تحائف رکھے۔ وہ بچے کہنے لگے کہ محترم تم کون ہو؟ ہمارے تو ہمسایوں نے ہم سے نہیں پوچھا، ہمارے تو رشتہ داروں نے ہمارا حال نہیں پوچھا، تم کون ہو کہ آ کر ہماری داد رسی کر رہے ہو اور ہمارے لیے انتظام کیا ہے؟ تم ہو کون؟ کہا میں جو کوئی بھی ہوں، آج تو تمہارا خادم بن کر آیا ہوں، اور بس یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ کہا اچھا تم جو کوئی بھی ہو، لیکن تم نے یتیم بچوں کی کفالت کی ہے، ہمارے لیے اہتمام کیا ہے، ہماری بھوک کا احساس کیا ہے، پہلے تیرے لیے دعا کریں گے، بعد میں کھانا کھائیں گے۔ ان چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ یہ واقعہ بہرام سنا رہا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ بہرام کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو کوئی بھی ہے اس کو جنت بھی عطا کرنا، اور جنت میں ہمارے نانا کا ساتھ بھی عطا فرما۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے میرے لیے دعا کی تھی، اور اے عبداللہ بن مبارک آج تم اپنے نبی کا پیغام لے کر آئے ہو کہ مجھے جنت بھی ملے گی، اور جنت میں تمہارے نبی کا ساتھ بھی ملے گا، تمہارا دین بھی سچا ہے، تمہارا نبی بھی سچا ہے، پڑھاؤ کلمہ، اور نبی علیہ السلام کے غلاموں میں مجھے بھی شامل کرو۔ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یارو